اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر کے چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہتر پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ بہت امید افزا آیت ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا، نہیں، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے یا توبۃ نصوحہ کر لے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ بے ایمان اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زنا کاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس پر آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں مضمون ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو۔ جن لوگوں کے سینے میں حساس دل ہے، ان کو جب خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک ان سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اسی طرح خدا پرستانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی آدمی سے بار بار کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے سب سے گناہ ہوتے ہیں، بار بار گناہ ہوتے ہیں، اور اس کی حساسیت دوبارہ اس کو ستانے لگتی ہے، حتیٰ کہ یہ احساس بعض لوگوں کو مایوسی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ اعلان فرمایا کہ انہیں یقین کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ ایک ایسے خدا سے ہے جو غفور الرحیم ہے۔ وہ آدمی کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کے حال کو دیکھتا ہے، وہ آدمی کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے، وہ آدمی سے وسعت کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اثر نو اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، خواہ اس سے کتنا ہی بڑا قصور
کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اے اللہ، آپ ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے اور اپنی رحمت کی چھتری میں داخل فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔